السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے سجدہ سہو کے مسائل۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، کیا چھوٹ جائے، کیا بڑھ جائے، کیا ایک سے زیادہ بار کر لیں تو ہمارے نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اگر آپ نے یہ 6 مسائل سمجھ لیے تو آپ یاد رکھیے گا، جب بھی نماز میں کبھی بھی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت پڑے گی تو انہی 6 اصولوں میں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہوئی ہوگی۔ تو یہ صحیح طور پر مسائل بھی ہیں اور یہ اصول بھی ہیں، سجدہ سہو واجب ہونے کے اصول۔ اگر ان میں کہیں بھی کچھ بھی گڑبڑی ہوئی ہے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ چلیے سمجھتے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلا اصول ہے نماز کے واجبات میں ایک یا کئی واجبات چھوٹ جانا۔ آپ نے نماز شروع کی، نماز کے اندر 14 واجبات ہیں یا کچھ کم کچھ زیادہ ہیں، آپ نے کوئی بھی نماز میں ایک واجب چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد والی سورت پڑھنا الگ واجب ہے، دونوں الگ الگ واجب ہیں۔ آپ نے اپنی نماز میں یا تو سورہ فاتحہ چھوڑ دی یا آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد والی سورت چھوڑ دی، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی چھوڑ دی اور بعد میں جو چیز کرنی تھی قوما کرنا بھی آپ نے چھوڑ دیا، یا آپ نے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسہ، آپ نے جلسہ چھوڑ دیا، یا آپ نے جو ہے قاعدہ اولا یعنی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اسے چھوڑ دیا۔ یعنی واجبات میں سے کوئی بھی ایک یا دو سے زائد آپ نے واجبات چھوڑ دیے تو آپ کی نماز میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز چھوڑ دی ہے واجب میں سے اور آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی۔ آپ نے 1، 2 یا 2 سے زیادہ یا 3 سے زیادہ یا کتنے بھی واجبات بھولے سے چھوڑ دیے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ ہے پہلا اصول، نماز کے واجبات میں سے 1 یا 2 یا اس سے زیادہ واجبات میں سے کوئی بھی واجب چھوڑ دینا۔ دوسرا اصول، دوسرا مسئلہ ہے کسی واجب کو پہلے یا بعد میں ادا کرنا۔ یعنی پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ کوئی سورت ملائیں، لیکن آپ نے بھولے سے سورت تو پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ بعد میں، تو دیکھیے یہ آپ کے اوپر واجب تھا کہ آپ سورہ فاتحہ پہلے پڑھیں، یہ الگ واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں یہ الگ واجب ہے۔ آپ نے اوپر نیچے کر دیا، یا آپ نے ایسا کر دیا کہ سجدہ تو کرنا تھا بعد میں، رکوع کرنا تھا پہلے، تو آپ نے پہلے سجدہ کر لیا بعد میں رکوع کر لیا، یعنی فرض میں اوپر نیچے کر دیا یا واجبات میں اوپر نیچے کر دیا، تو آپ کی نماز میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں۔ اگر آپ نے سجدہ سہو ایسی صورت میں نہیں کیا تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ تو دوسرا واجب، دوسرا اصول ہے کسی واجب کو پہلے یا بعد میں ادا کرنا، یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے کر دینا۔ اور تیسرا اصول ہے ایک سے زیادہ بار کسی واجب کو ادا کرنا۔ آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ نماز میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیں، آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں، ایک سورت کو ایک بار ملائیں، یا آپ کے لیے ضروری تھا کہ جب آپ قاعدہ اولا میں بیٹھے ہیں تو ایک بار التحیات پڑھیں، آپ نے 2 یا 3 بار التحیات پڑھ دی۔ یعنی ایک واجب کو ایک سے زیادہ بار، 2 بار، 3 بار ادا کر لینا۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کے نماز میں آپ کے لیے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تیسرا اصول، ایک سے زیادہ بار کسی واجب کو ادا کرنا، ایسے کرنے سے بھی آپ کے نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، چوتھا اصول ہے کسی واجب کو بدل دینا۔ کسی واجب کو بدل دینا، اس کی مثال بہت آسان ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی، عصر کی، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں تو قرات آہستہ پڑھیں۔ آپ قرات آہستہ کریں، یہ آپ کے لیے واجب ہے، لیکن آپ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرنے لگ جاتے ہیں بلند آواز سے، زور سے اپنی قرات کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھو، آپ نے
क़िरात को बदल दिया, क़िरात करनी थी ज़ोहर और असर में आहिस्ता और आपने कर दी बुलंद, या फिर मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, मगरिब की नमाज में क़िरात बुलंद आवाज से करनी थी और आपने कर दी आहिस्ता आवाज से, यानी अपनी आवाज अंदर रखी बाहर ना निकाली, तो ये आपने बदल दिया वाजिब को। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके ऊपर तब भी जो है सजदा सहू करना वाजिब हो जाता है। नंबर 4 है किसी वाजिब को बदल देना। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी नमाज में आपके लिए जरूरी है कि आप सजदा सहू अदा करें। नंबर 5 है किसी फर्ज को पहले या बाद में अदा करना। किसी फर्ज को पहले या बाद में अदा करना ये भी एक उसूल है। यानी अभी तक तो बात चल रही थी वाजिबात में ऊपर नीचे आगे पीछे करने से सजदा सहू वाजिब हो जाता है, लेकिन अगर आपने फर्ज में भी ऊपर नीचे आगे पीछे कर दिया है तब भी आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। यानी आपके लिए जरूरी था कि आप रुकू पहले करें और सजदा बाद में करें, लेकिन गलती से आपने सजदे पहले कर लिया और रुकू बाद में किया, तो देखो पहले की चीज बाद में और बाद की चीज पहले हो गई, ऊपर नीचे हो गई। तो अगर ऐसा हो गया है तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन सजदा सहू करना पड़ेगा, और अगर आपने सजदा सहू छोड़ दिया भूल से जानकर तो आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। तो नंबर 5 है किसी फर्ज को पहले या बाद में अदा करना, ये 5वां उसूल था। और छठा उसूल है किसी फर्ज को एक से ज्यादा बार अदा करना। किसी फर्ज को एक से ज्यादा बार अदा करना। आपके ऊपर फर्ज है कि आप रुकू 1 करें, आपके लिए जरूरी है कि आप सजदे 2 करें, आपके लिए जरूरी है कि आप फजर की 2 फर्ज रकात पढ़ें, आपके लिए जरूरी है कि आप जोहर की 4 फर्ज नमाज पढ़ें। ये तमाम की तमाम चीजें फर्ज है, लेकिन आपने 1 रुकू नहीं 2 रुकू कर दिए, सजदे 2 नहीं 3 सजदे कर दिए, फजर में 2 नहीं 3 रकात पढ़ ली। तो अगर आपने फर्ज में ज्यादती कर दी है, 1 से ज्यादा बार किसी फर्ज को अदा कर लिया है, तो आपके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। ये 6 उसूल हैं, ये सिर्फ मसले नहीं है, ये 6 उसूल हैं। आपके ऊपर जब भी सजदा सहू वाजिब होगा इन्हीं 6 वजहों में से, इन्हीं 6 उसूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी। तो अगर आप इन 6 उसूल को सही तौर पर समझ लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको कभी भी सजदा सहू के मसाइल में परेशानी नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है, यकीन है, ये 6 उसूल, ये 6 सजदा सहू के मसाइल आपको समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर कोई कमी या बेशी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, इंशाअल्लाह और आसान और तफसील के साथ आपको समझाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।